میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو آدمی میری محبت کا دم بھرتا تھا وہ آج میرے ساتھ ایسا رویہ کرے گا۔ گھر میں دال چاول بنے تھے۔ میرے شوہر کو میں نے کہا کہ 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، آج تو مجھے کھانا ملے گا نا؟ کہنے لگا کہ کیوں نہیں ملے گا، آج تو تمہیں کھانا ضرور ملے گا۔ اس کے ہاتھ میں چمچ تھا جس میں اس نے تھوڑے سے چاول اٹھا رکھے تھے۔ کہنے لگا کہ ارے لیکن تمہیں کھانا کس میں ڈال کے دوں؟ اور پھر اس نے جو حرکت کی وہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس نے مجھے زمین پر چاول رکھ کے اس کے اوپر تھوڑی سی دال ڈال دی اور کہنے لگا کہ لو کھا لو۔ اور آپ لوگ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ میں نے واقعی کھا لیا تھا۔ لیکن ایسا بھی کیا ہوا میری زندگی میں کہ میں اس مقام پر آ گئی کہ ایک مہارانی کی زندگی گزارنے کے بعد آج میری زندگی نوکروں سے بھی بری تھی۔ نوکروں کو بھی کھانا عزت سے پلیٹ میں دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ میرے ساتھ میرا شوہر کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ میں نے اس کا میرا نام حدیقہ ہے، اور میری زندگی کی کہانی شاید عام لڑکیوں سے کچھ مختلف ہو۔ میری ماں نے میری شادی ایک بہت امیر خاندان میں کروائی تھی، ایسا خاندان جس کا خواب ہمارے جیسے لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں یہ ایک انوکھا واقعہ تھا کیونکہ ہمارا خاندان ہمیشہ عام زندگی گزارنے والوں پر مشتمل رہا ہے۔ کبھی کسی ریڑھی والے کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا تو کبھی کسی چھوٹے دکاندار کے ساتھ، لیکن میں نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا، اماں جہاں تو کہے گی میں شادی کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ لڑکا بے شک عمر میں بڑا ہو یا جیسا بھی ہو، مگر وہ بہت امیر ہونا چاہیے۔ میری یہ خواہش میری ماں کے دل میں بیٹھ گئی تھی، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے پورے خاندان میں ایک مثال قائم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ بالآخر ایک ایسا رشتہ آیا جو میرے معیار پر پورا اترتا تھا۔ لڑکا مجھ سے 11 سال بڑا تھا، اس کا وزن کافی زیادہ تھا، اور شاید وہ خوبصورتی کے عام پیمانے پر پورا نہ اترتا ہوں، لیکن ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی۔ یہ کافی تھا میرے لیے۔ وہ گھر جس میں میری شادی ہوئی ایک محل کے مانند تھا۔ لڑکا اپنے 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا طرز زندگی ہمارے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ شادی کے بعد جب بھی پہلی بار اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میرے قدموں کے نیچے زمین جیسے کھسک گئی ہو۔ وہ گھر اتنا بڑا اور شاندار تھا کہ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی محسوس کرنے لگی۔ میرے خاندان اور خاص طور پر میری کزنس کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ وہ رشک اور حیرت سے پوچھتی تھیں، حدیقہ تم نے ایسا کون سا وظیفہ کیا تھا جو تمہیں ایسا رشتہ ملا؟ ان کی باتیں سن کر میرا دل خوشی سے پھولے نہ سما تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ شادی کے ابتدائی دن بہت خوشگوار تھے، ہر طرف عزت اور تعریفیں تھی۔ میرے سسرال والے بھی میرے ساتھ اچھے تھے، اور میں اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ امیر خاندان میں آنے کے بعد میری زندگی کی ایک نئی دنیا شروع ہوئی، لیکن ساتھ ہی میرے لیے کئی عجیب اور غیر مانوس چیزیں بھی تھیں۔ ان کے طور طریقے، کھانے پینے کا انداز اور زندگی گزارنے کے اصول میرے لیے بالکل نئے تھے۔ یہ لوگ معمولی سا کھانا کھاتے اور باقی کھانوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے جیسے اس کی کوئی قدر نہ ہو۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا، لیکن میں ان کے سامنے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں ان کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں بھی انہی کے معیار کی ہوں، انہی کے طور طریقوں سے پلی بڑی ہوں، لیکن انہیں میرے ماضی کا بخوب علم تھا۔ ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں اکثر چھپے ہوئے طنز ہوتے تھے جو میرے دل پر چبھتے تھے۔ وہ کہتے، حدیقہ تمہارے لیے یہ سب کچھ نیا ہوگا نا؟ تمہارے گھر میں تو شاید اتنی چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی، ہے نا؟ میں ان کی باتوں پر خاموش رہتی، دل میں کہتی، چلو دانے دے رہے ہیں تو کیا ہوا، یہاں پر کھانے کو اتنا کچھ ملتا ہے، پہننے کو اچھے کپڑے ملتے ہیں، یہی سب کافی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ سہنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر جب مجھے اپنے ماضی کی یادیں ستاتی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم غریب ضرور تھے، لیکن ہماری غربت کے باوجود ہماری ماں نے ہمیں دوسروں کی مدد کرنا سکھایا تھا۔ ہمارے دروازے پر اگر کوئی سوالیہ آتا تو ماں کبھی اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتی۔ مجھے ایک واقعہ آج بھی یاد ہے۔ ایک دن ایک فقیر ہمارے دروازے پر آئے۔ ماں نے اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ میں حیران ہو کر بولی، اماں آپ نے اپنا کھانا دے دیا؟ ماں نے مسکرا کر کہا، جب کوئی اللہ کے نام پر کچھ مانگتا ہے تو اسے انکار نہیں کرتے۔ اللہ اسے خود بھی دے سکتا ہے، لیکن شاید وہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ فقیر کو کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سبق میری روح میں بسا ہوا تھا، لیکن میرے سسرال والوں کا رویہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اگر ان کے دروازے پر کوئی فقیر آتا تو یہ اسے نہایت بے عزتی کے ساتھ نکال دیتے۔
ان کے لیے ایک مذاق کی بات تھی۔ کام کیوں نہیں کرتے؟ بھیک مانگنے میں شرم نہیں آتی؟ ایسی باتیں سن کر وہ کہہ کے لگاتے اور خود کو بہتر انسان سمجھتے۔ شروع میں یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مجھے اپنے دل میں ایک چبھن محسوس ہوتی، لیکن میں کچھ نہ کہتی۔ ان کے رویے پر اعتراض کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ انسان جب کسی نئی جگہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اکثر ارد گرد کے لوگوں کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اپنے سسرال والوں کے درمیان اپنی اہمیت اور قبولیت ثابت کرنے کے لیے میں وہ سب کرنے لگی جو وہ کرتے تھے، چاہے وہ میرے اصولوں اور تربیت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن کا واقعہ ہے جب ہم سب لوگ شام کے وقت گھر کے لان میں بیٹھے تھے۔ یہاں ایک معمول تھا کہ شام کو سب چائے کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے۔ یہ لمحے ان کے لیے سکون اور خوشی کا ذریعہ تھے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں تو صرف صبح کے وقت مشکل سے کپ چائے ملتی تھی، وہ بھی کبھی ملتی کبھی نہ ملتی، لیکن یہاں تو ہر وقت چائے اور ناشتے کی بھرمار تھی۔ اس دن ہم سب مزے سے بیٹھے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا۔ میری ساس نے اسے دیکھتے ہی اپنے مخصوص انداز میں دور سے باتیں سنانا شروع کر دی۔ تم لوگ بھیک مانگنے کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے؟ کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ ان کی باتوں پر سب ہنسنے لگے۔ اس لمحے شاید پہلی بار میں نے بھی ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بھی فقیر کو دو چار باتیں سنائی۔ ہاں، کام کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی عادت چھوڑ دو۔ میری ان باتوں پر میری ساس بے حد خوش ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آئی اور انہوں نے کہا، حدیقہ، تم بالکل ہمارے جیسی ہوتی جا رہی ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ان کی تعریف سن کر میرے دل کو عجیب سی خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا شاید میں واقعی اس گھر میں اپنی جگہ بنا رہی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ساس جو عموماً طنز کے تیر چلاتی تھیں، اس دن میرے لیے محبت بھری باتیں کریں گی۔ لیکن اس لمحے میں یہ سمجھ نہ سکی کہ میں نے کیا کیا تھا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے ایک ایسی حرکت کی ہے جو میری اپنی تربیت کے خلاف تھی، جو میری ماں کے سکھائے اصولوں کے برعکس تھی۔ اس وقت میرے لیے اہم یہ تھا کہ میری ساس نے میری تعریف کی۔ انسان جب اپنی جگہ بنانے میں لگا ہو تو وہ اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ زندگی کی خوبصورت شروعات، خوابوں کے محل اور بے انتہا آسائشوں کے درمیان مجھے جلدی ایک تلخ حقیقت کا سامنا ہو۔ شادی کے بعد جب میں نے اپنے شوہر کو قریب سے جانا شروع کیا تو ان کی شخصیت کے کئی ایسے پہلو سامنے آئے جنہوں نے میرے دل کو چوٹ پہنچائی۔ ابتدا میں مجھے اپنی زندگی اور حالات سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن جوں وقت گزرتا گیا ان کی کچھ حرکتیں میرے سامنے آنے لگیں جو مجھے حیران اور دکھی کرنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے رفتہ رفتہ یہ احساس ہوا کہ میرے شوہر کا ماضی کچھ اچھا نہیں تھا۔ ان کی شادی سے پہلے کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ یہ بات مجھے شادی کے بعد سننے کو ملی اور شروع میں تو میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ میں نے خود کو یہ سمجھایا کہ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ اب ختم ہو چکا ہے اور مجھے ان کے ساتھ اپنی نئی زندگی پر توجہ دینی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ تعلقات صرف ماضی کا حصہ نہیں تھے۔ ان کے موجودہ رویے میں بھی کئی ایسی چیزیں شامل تھیں جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے ہمت کر کے بات کی۔ میں نے ان سے کہا، اب تو آپ شادی شدہ ہیں، یہ سب حرکتیں چھوڑ دیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا گھر ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ میں بے اعتنائی تھی اور ان کے الفاظ نے میرے دل کو مزید توڑ دیا۔ انہوں نے کہا، حدیقہ، یہی تو مسئلہ ہے، تم میری بیوی ہو، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن مجھے بدلنے کی کوشش مت کرو۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ جب میں اپنے ماں باپ کی نہیں سنتا تو تمہاری کیا سنوں گا؟ ان کے الفاظ میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخوں اور روؤں یا کسی طرح انہیں احساس دلاؤں کہ ان کی یہ باتیں اور حرکتیں مجھے کس قدر تکلیف پہنچا رہی ہیں، لیکن میں خاموش رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ مسئلہ اپنی ساس کے ساتھ شیئر کروں۔ میں نے ہمت کر کے ان سے بات کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے اپنے شوہر کے رویے سے شکایت ہے، لیکن ان کا جواب میری امیدوں کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے بے پرواہی سے کہا، بیٹا، یہ ایسا ہی ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ دیکھو، یہ اتنے اچھے پیسے کماتا ہے، ہم سب کو کھلاتا ہے، ہم اس پر پابندیاں لگاتے ہوئے اچھے لگیں گے؟ ہمیں اس کی حرکتوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے الفاظ میرے لیے حیران کن اور تکلیف دہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی پیسے کما کر گھر لاتا ہے تو اسے کسی بھی برے عمل کی اجازت ہے۔
چاہے وہ جو بھی کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایسا تھا جیسے میرے شوہر کو ان کے غلط رویے پر نہ صرف چھوٹ دی جا رہی تھی بلکہ اسے معمول کا حصہ سمجھا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس کی بات خاموشی سے سن لی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اپنے نظریات اور اصولوں کے ساتھ خوش تھے اور ان کے نزدیک اخلاقیات اور اصولوں کی اہمیت کم تھی جب تک کہ پیسہ گھر آ رہا تھا۔ لیکن میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کی گود میں یہ سیکھا تھا کہ تعلقات محبت، احترام اور اعتماد پر مبنی ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر جو میرے لیے سب کچھ تھے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ ان کے فون پر دوسری عورتوں سے بات کرنا، ان کے ساتھ خوشگوار لہجے میں گفتگو کرنا اور میرے سامنے سب کچھ چھپانے کی کوشش کرنا میرے دل کو توڑ رہا تھا۔ ایک دن میں نے خود کو سنبھالا، ان سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ کو یہ سب بند کرنا ہوگا۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ آپ دوسری عورتوں کے ساتھ باتیں کریں یا تعلقات رکھیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ایک بار پھر وہی بے پرواہی بھرے الفاظ دہرائے۔ حدیقہ، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن مجھے ویسا رہنے دو جیسا میں ہوں۔ ان کے یہ الفاظ میری روح کو جھنجھوڑ گئے۔ میں نے سوچا کیا واقعی میں اس رویے کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ کیا میرے جذبات اور میرے احساسات کی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے کئی راتیں سوچتی گزاری۔ میرے دل میں سوالات کا ایک طوفان تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے رویے کو بدلنا آسان نہیں ہوگا، لیکن کیا یہ ممکن بھی تھا کہ میں اپنی زندگی کے اس پہلو کو نظر انداز کر دوں؟ میری ساس کی بے اعتنائی، میرے شوہر کی بے وفائی اور اس گھر کا ماحول، اس سب کچھ مل کر مجھے ایک ایسے دو راہے پر لا کھڑا کر رہا تھا جہاں ہر راستہ مجھے تاریک اور بے سمت لگ رہا تھا۔ زندگی نے مجھے ایک عجیب موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے گھر رہتے ہوئے جو خواب دیکھے تھے وہ آدھے پورے ہو چکے تھے۔ میرے پاس ایک بڑا گھر تھا، مہنگے کپڑے، قیمتی زیورات اور ہر وہ سہولت جو میں نے کبھی چاہی تھی، لیکن خوشی کا وہ سکون جو دل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے وہ کہیں غائب تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے شوہر کے رویے کو نظر انداز کر دوں۔ میں نے خود کو یہ سمجھانے کی بارہا کوشش کی کہ میرے شوہر مجھے خوش رکھتے ہیں، میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، تو پھر مجھے ان کی باقی باتوں پر اعتراض کیوں ہونا چاہیے؟ لیکن دل کی بات اتنی آسانی سے دبائی نہیں جا سکتی۔ ایک عورت بہت کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر اپنے شوہر کو دوسری عورت کے ساتھ ہنستے بات کرتے یا ان کی طرف جھکتے ہوئے دیکھنا اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی کوشش کے باوجود اپنے شوہر کے رویے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کے فون پر دیر تک کسی سے باتیں کرنا، کسی اجنبی عورت کا ذکر کرنا یا چھپ کر ملاقاتیں کرنا، یہ سب میرے دل پر ایک بوجھ بن کر رہ گیا تھا۔ اس بوجھ نے آہستہ آہستہ ہماری شادی کے خوبصورت لمحات کو تلخی میں بدل دیا۔ ہماری لڑائیاں روز کا معمول بن چکی تھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے تو شاید 2 منٹ بھی سکون سے نہ گزر پاتے۔ گفتگو شروع ہوتی تو وہی تلخ جملے، وہی شکوے اور وہی الزام سامنے آتے۔ میں بار بار کہتی، میرے پاس کیوں بیٹھے ہیں؟ جائیں، جن سے باتیں کرتے ہیں ان کے پاس جائیں۔ میرے طعنے ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ وہ اکثر یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی، حدیقہ، تمہیں سکون کبھی نہیں ملے گا، تم اپنی زندگی میں خوش رہنا نہیں چاہتی۔ یہ جملے مجھے مزید غصہ دلاتے تھے۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ سکون کی کمی میری نہیں، ان کے رویے کی وجہ سے ہے، لیکن شاید وہ میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دونوں کے درمیان بدگمانی اور دوری بڑھتی گئی۔ میری مایوسی اور غصے نے مجھے ایک عجیب شخصیت میں بدل دیا۔ میں جو کبھی اپنی ماں کی گود میں انسانیت اور ہمدردی کے سبق پڑھتی تھی، اب خود غصے اور انتقام کی ایک زندہ تصویر بن چکی تھی۔ جب گھر کے حالات مجھ پر حاوی ہونے لگے تو میں نے اپنی بھڑاس نوکروں پر نکالنا شروع کر دی۔ جو بھی نوکر میرے سامنے آتا میں اس پر بلا وجہ چڑھنے لگتی۔ کسی کے کام میں ذرا سی بھی کمی ہو تو میں چیخنے لگتی۔ کبھی کبھی تو میں انہیں ایسے طعنے دیتی جیسے وہ میرے ذاتی دشمن ہوں۔ مجھے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے سسرال والوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہی بے حس رویہ، وہی خود غرضی اور وہی دوسروں کی بے عزتی کرنے کی عادت میرے اندر کی انسانیت جیسے ختم ہو چکی تھی۔ میں بھی صرف اپنے بارے میں سوچتی تھی، دوسروں کی تکلیف یا جذبات میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ یہ تبدیلی شاید غیر محسوس انداز میں ہوئی، لیکن جب میں نے ایک دن خود کو آئینے میں دیکھا تو مجھے لگا کہ میں وہ حدیقہ نہیں رہی
جو کبھی اپنے گھر کے دروازے پر آنے والے فقیروں کو ہمدردی سے دیکھتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحتوں کو بھلا دیا تھا۔ اب میں وہ عورت بن چکی تھی جو صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچتی تھی، جو اپنی انا اور تکلیف کے دائرے میں قید ہو چکی تھی۔ میرے شوہر میری تانوں اور تلخی سے مزید بدزن ہوتے جا رہے تھے، اور یہ بات مجھے اور بھی زیادہ غصہ دلا رہی تھی۔ یہ ایک ایسا دائرہ تھا جس میں پھنس چکی تھی، اور اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زندگی میں ہر روز نئی تلخیاں جنم لے رہی تھیں، اور میرے شوہر کے تلخ رویے نے مجھے مزید بغاوت پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک دن جب ہماری بحث معمول سے زیادہ شدید ہو گئی تو میرے شوہر نے غصے میں کہا، میں تمہیں جھیل رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ جاؤ۔ یاد رکھنا، میں تمہیں اپنے سر سے اتار کے پھینک بھی سکتا ہوں۔ یہ جملہ شاید ایک واضح اشارہ تھا، مگر اس وقت میں غصے اور اپنی انا کی بھیڑ چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کے الفاظ کو نظر انداز کیا اور پیسے اٹھائے، غصے سے گاڑی نکالی اور قریبی ہوٹل چلے گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں، اور جب دل چاہے میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتی ہوں۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے بہترین کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانے کی ہر ڈش مزیدار تھی، لیکن شاید غصے اور تکلیف کے زیر اثر میں اس کھانے کا مزہ بھی پوری طرح محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ میں جتنا کھا سکتی تھی کھایا اور باقی کھانے کو پیک کروا لیا۔ دل میں سوچا کہ اسے گھر لے جاؤں گے، مگر سچ یہ تھا کہ مجھے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ ہوٹل سے باہر نکلی تو رات کے سناٹے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میری گاڑی ہوٹل کے دروازے کے قریب کھڑی تھی کہ اچانک ایک فقیر عورت میرے قریب آ گئی۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، چہرہ دھول سے ہٹا ہوا تھا اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، بی بی، اللہ کے نام پر کھانا دے دو، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں پہلے ہی اپنے شوہر سے لڑائی کے بعد شدید غصے میں تھی۔ اس کی التجا میرے اندر مزید بغاوت اور تلخی کو بھڑکا گئی۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، کیا میں نے یہ کھانا تمہارے لیے خریدا ہے؟ کیا یہ کھانے کے پیسے میں نے تمہارے لیے بھرے ہیں؟ عورت نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بی بی، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر۔ یہ الفاظ سن کر میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں نے تلخ لہجے میں جواب دیا، اللہ کے نام پر لے کر تم کھا جاؤ گی؟ جا کوئی کام کرو، خود کما کر کھانے کی عادت ڈالو۔ عورت کی آنکھوں میں حیرانی اور بے بسی تھی۔ اس نے ایک بار پھر التجا کی، مگر میں نے مزید بات سننے کے بجائے وہ کھانے کا پیکٹ کوڑے دان میں پھینک دیا اور سخت لہجے میں کہا، یہ لو، اگر کھانا چاہیے تو یہاں سے اٹھا لو۔ فقیر عورت نے کوئی اور لفظ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے کوڑے دان کے قریب گئی، جھکی اور وہ کھانے کا پیکٹ اٹھا لی۔ میرے سامنے ہی اس نے کوڑے کے ڈھیر سے کھانے کو نکالا اور کھانے لگی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، اور جب اس نے کھانے کی پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ وہ شاید اس لمحے کی شرمندگی کو برداشت نہ کر پا رہی تھی، یا شاید اس کی بھوک نے اسے ہر شرمندگی سے آزاد کر دیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس عورت کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں شکایت کر رہی تھی، سوال کر رہی تھی۔ ان آنکھوں میں ایک درد تھا جو سیدھا میرے دل کو چھو رہا تھا، مگر میں نے اپنی انا اور غصے میں اسے نظر انداز کر دیا۔ میں نے بے پرواہی سے اپنا سر جھٹکا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھ کر ہوٹل سے واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے جو کیا وہ سب میرے دماغ سے نکل چکا تھا۔ میں بس اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن میں تھوڑی سی پریشان بھی تھی، یہ سوچ کر کہ میں نے صبح اپنے شوہر کو بہت باتیں سنائی تھی۔ کہتے ہیں کہ مرد کے انا کو للکارنا نہیں چاہیے، اور میں نے ایسے ہی کیا تھا۔ میں نے اس کو اتنی بری بری باتیں سنا دی تھی کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو شاید مجھے چھوڑ ہی دیتا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آدمی مجھے اتنے سارے پیسے دیتا ہے، مجھے اس نے اتنی آسائشوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ بھی تو میری خوبصورتی کو دیکھ کر ہی مجھے لائے تھے، ورنہ میرے جیسے لڑکی سے رشتہ کیوں کرتے؟ اور میں ٹینشن لے کر اپنی خوبصورتی کو خراب کر رہی تھی۔ اس لیے سوچا کہ بس آج جا کر اپنے شوہر کو ہلکا پھلکا سوری بول دوں گی، اور زیادہ نہیں کہ سمجھے کہ میں اس کے بغیر مری جا رہی ہوں۔ بس آہستہ سا کہہ دوں گی کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو آئی ایم سوری، بس خود ہی مکھن کی طرح پگھل جائے گا، اور میری طرف سے اتنا ہی کافی ہوگا۔ میں یہی سوچتی بھی جا رہی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ گھر جا کر مجھے کیسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ گھر واپس آتے ہوئے میرے دل میں عجیب سا سکون اور بے چینی کا امتزاج تھا۔ جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی،
اور دل کو جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں لے لیا تھا۔ سامنے میرے شوہر کھڑے تھے اور ان کے برابر میں ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی مجھے فوراً پہچان میں آ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے بارے میں نے کئی بار اپنے شوہر کو تنبیہ کی تھی۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ میرے شوہر گھنٹوں فون پر باتیں کرتے تھے اور میں ان باتوں پر جھگڑتی تھی۔ گھر کے ہال میں میری ساس اور نندے بھی موجود تھی۔ ان کے چہروں پر حیرانی اور غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے میں اندر آئی، میری ساس نے فوراً کہا، حدیقہ تم کہاں تھی؟ پتہ ہے یہ کیا ہوا؟ ان کے لہجے میں نہ ہمدردی تھی نہ غصہ، بس ایک طرح کی بے بسی تھی۔ انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو تمہارے شوہر نے کیا کر دیا۔ میری نظر دوبارہ اس لڑکی پر پڑی۔ وہ نہایت اعتماد سے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے ندامت یا جھجک نہیں تھی۔ میں نے حیرت اور بے یقینی کے عالم میں اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مگر وہ میرے سوالیہ چہرے کی پرواہ کیے بغیر مضبوط لہجے میں گویا ہوا، میں نے شادی کی ہے، یہ میری بیوی ہے اور یہ اسی گھر میں رہے گی۔ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس گھر کا خرچ اٹھاتا ہوں، میری مرضی میں جو چاہوں کروں۔ ان کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح لگے۔ وہ لڑکی میرے شوہر کی دوسری بیوی بن چکی تھی اور یہ اعلان سب کے سامنے ہوا تھا۔ وہ اپنی نئی بیوی کو لے کر گھر سے نکل گیا اور میں وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے زمین نے میرے قدم جکڑ لیے ہوں۔ جب حقیقت کا وزن مجھ پر پوری طرح سے آ پڑا، میں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل میں ایک کے بعد ایک خیال آ رہا تھا، کیا یہ سب میری غلطیوں کا نتیجہ تھا؟ کیا میں واقعی اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے میں ناکام رہی؟ میری ساس نے آگے بڑھ کر کہا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے حدیقہ۔ تم نے ہمارے بیٹے کو سنبھال نہیں سکی، تم نے اسے قابو میں نہیں رکھا اور یہی نتیجہ نکلا۔ ان کے الفاظ میرے دکھ کو مزید بڑھا رہے تھے۔ میں پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی اور ان کا الزام میرے بکھرے ہوئے وجود پر آخری وار کی طرح تھا۔ میں نے وہ لمحے یاد کیے جب میرے شوہر نے مجھے صاف صاف کہا تھا کہ وہ کبھی کسی کی بات نہیں سنتے۔ میں نے اپنی انا کی وجہ سے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کی تنبیہات کو بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ میرے دل میں بس یہی خواہش تھی کہ وہ میرے لیے بدل جائے، لیکن کیا میں نے ان کے لیے کبھی کچھ بدلا تھا؟ میرے شوہر کا غصہ اور بیزاری ان باتوں کا نتیجہ تھی جو میں نے بار بار کہی تھی۔ ان کی تلخی اور لاتعلقی میری باتوں کا جواب تھی۔ امیر آدمی کے پاس غصہ نکالنے کے وسائل ہوتے ہیں اور میرے شوہر نے وہ وسائل استعمال کرتے ہوئے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ لڑکی جو میری سوکن تھی نہایت پڑھی لکھی اور چالاک دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اپنی نندوں کے چہروں پر صاف دیکھ لیا تھا کہ وہ بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی۔ شاید ان کا دل بھی مجھے مظلوم سمجھ رہا تھا، مگر وہ کھل کر میرا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ اس لڑکی کی چالاکی اور اعتماد نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، میں حال میں اکیلی رہ گئی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ کیا میں واقعی اتنی غلط تھی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا؟ میری ماں کی نصیحتیں یاد ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ شوہر کا دل جیتنا عورت کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر میں نے اس نصیحت کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی انا کو اہمیت دیا اور اپنے شوہر کی کمزوریوں کو معاف کرنے کی بجائے انہیں بار بار ان کے سامنے لاتی رہی۔ اس رات مجھے اپنی ساری غلطیاں یاد آئیں۔ میں نے اپنے شوہر کے رویے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے ان کی خوشیوں کو اپنی ترجیحات سے کم تر سمجھا تھا، اور اب میں اس مقام پر کھڑی تھی جہاں میرا شوہر مجھے چھوڑ چکا تھا اور میری زندگی ایک مکمل بحران کا شکار تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ زندگی میں غصہ اور انا کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے۔ ایک امیر آدمی کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے، اور میں نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں انہوں نے وہی کیا جو ان کے بس میں تھا۔ لیکن یہ سوچنا کہ ان کا یہ قدم میری غلطیوں کی وجہ سے تھا میرے دل کو مزید دکھ دے رہا تھا۔ جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو مجھے لگا کہ وہ پہلا کام یہی کرے گا کہ مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو مجھے ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے شاید اس کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی انسانیت باقی ہے، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز اس کے دل میں نہیں بچی تھی۔ وہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور یہ بدلہ لینے کی تیاری اس نے بڑی چالاکی سے شروع کی۔ اس نے پہلا وار میرے کمرے پر کیا۔ وہ کمرہ جسے میں اپنا سمجھتی تھی، جہاں میری یادیں تھیں، وہ مجھ سے چھین لیا گیا۔
مجھے حکم دیا گیا کہ میں اسٹور روم میں شفٹ ہو جاؤں، وہ اسٹور روم جہاں گھر کی فالتو چیزیں رکھی جاتی تھی، جہاں روشنی کم تھی اور ہوا کا گزر بھی محدود تھا۔ میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ میں گھر کے سارے کام کاج سنبھالوں، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، کھانا پکانا اور دوسرے نوکروں کے ساتھ مل کر سارا گھر سنوارنا۔ یہ سب کچھ اس نے ایسے انداز میں کہا جس سے میں اس کی ملازم ہوں نہ کہ بیوی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے ایک ہی جواب دیا، اگر نہیں کر سکتی تو یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ واپس جانے کا خیال میرے ذہن میں آیا، لیکن پھر ایک اور خیال نے مجھے روک لیا۔ اگر میں واپس چلی گئی تو میرے کزنز اور رشتے دار کیا کہیں گے؟ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں ایک شاہی زندگی گزار رہی ہوں، کہ میں ایک امیر خاندان کی بہو ہوں۔ اگر میں واپس آ جاتی تو وہ سب مجھ پر ہنستے، ان کی نظریں مجھے کاٹ ڈالنے کے لیے کافی ہوتی۔ وہ سب یہی کہتے، دیکھا، بڑی امیری کے خواب دیکھنے گئی تھی اور لوٹ کر واپس آ گئی۔ یہ سب سوچ کر میرا دل دہل گیا۔ میں اپنی خودداری کو قائم رکھنے کے لیے اور دوسروں کے تانوں سے بچنے کے لیے وہ سب ظلم برداشت کرنے لگی جو اس گھر میں مجھ پر ہو رہا تھا۔ اب میری حالت اس گھر میں نوکروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ نوکروں کو بھی کبھی نہ کبھی عزت دی جاتی ہے، ان سے برا سلوک کرنے پر کبھی معذرت بھی کی جاتی ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری حیثیت ایک ایسی مخلوق کی ہو چکی تھی جو نہ دکھائی دیتی تھی اور نہ ہی سنی جاتی تھی۔ مجھے ہر وقت احساس ہوتا کہ میری موجودگی کسی کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ میں صبح سے شام تک کام کرتی، لیکن کوئی میرے کام کو دیکھتا تک نہیں تھا۔ گھر کے لوگ میری طرف ایسے دیکھتے جیسے میں کوئی بے جان چیز ہوں۔ میں نے وہ سب کچھ کرنے کی کوشش جو وہ چاہتے تھے، لیکن میری حیثیت پھر بھی ان کے نوکروں سے کم تر تھی۔ میری ساس اور نندی میرے اوپر ہر وقت نظر رکھتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر میرے لیے حالات اور بھی مشکل بناتی تھی۔ کبھی کام میں کیڑے نکالتی، کبھی تانے دیتی کہ تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ ان کے نزدیک میری زندگی کا مقصد صرف ان کے احکامات پر عمل کرنا رہ گیا تھا۔ ان سب کے درمیان میرا شوہر کبھی کبھار مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکراتا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ سب تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس کی نظروں میں وہ نفرت دیکھی جس نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا۔ اس کی دوسری بیوی جب اس گھر کی نئی مالکہ بن چکی تھی، ہر وقت خوش نظر آتی۔ اس کا غرور مجھے اور بھی زیادہ نیچا دکھانے کے لیے کافی تھا۔ یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی کزنز اور رشتے داروں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے یہ سب سہنا تھا، چاہے میری روح کتنی ہی زخمی کیوں نہ ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ فیصلہ میرے لیے مزید کتنی مشکلات لائے گا، لیکن ایک بات واضح تھی، میں اپنی زندگی کے سب سے بڑی مشکل امتحان سے گزر رہی تھی۔ میرے دل میں ابھی تک اللہ سے معافی کی خواہش نہیں جاگی تھی، اور نہ ہی میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں معافی مانگوں گی تو میرے کزنز کو کیا بتاؤں گی؟ کیا وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ہار مان لی؟ کیا وہ مجھ پر ہنسیں گے؟ یہ سوچیں اور خوف میرے دل میں ایسے گھر کر چکے تھے کہ میں کبھی اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کر پائی۔ میری حالت یہ تھی کہ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو کھانا پینا بھی نہیں ملے گا، اور میں نے اپنے نفس کو قائل کیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے سہنا ضروری ہے۔ میں نے خوف خدا کو دل سے نکال دیا تھا، اور یہی سب کچھ ہونے کی ایک بڑی وجہ تھی۔ شاید مجھے کچھ بڑا جھٹکا درکار تھا تاکہ میں اپنے حقیقت کو سمجھ سکوں۔ وہ جھٹکا ایک دن مجھے مل گیا۔ 2 دن تک میرے شوہر نے مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا۔ اس سے پہلے جب میں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا تو وہ مجھے کم از کم دال چاول دے دیتا تھا، جو میری پسندیدہ چیز تھی، لیکن اس دن اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، اور میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ آج تو مجھے کھانا ملنا چاہیے۔ میں نے کہا، آج تو مجھے کھانا دے دو، میں ابھی بھی تمہاری بیوی ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ میں بہت مجبور ہوں، لیکن اس نے مجھے کھانے کی کچھ عزت نہ دی۔ اس نے چاول اور دال کو زمین پر پھینک دیا اور کہا، لو، کھا لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے اس کے رویے کو بہت زیادہ برا نہیں سمجھا، کیونکہ میں خود اس حالت میں تھی کہ 2 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا۔ میری حالت اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ مجھے زمین پر پڑا کھانا کھانا پڑا، اور میں نے وہی کیا، میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ لیکن اس دن کچھ خاص ہوا۔ وہ دن میرے لیے ایک تبدیلی کا دن بن گیا۔ جب میں نے وہ کھانا کھایا تو میری آنکھوں کے سامنے ایک دوسرا منظر آیا۔ میں اس حالت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک ایسا دروازہ جو میں نے ہمیشہ بند رکھا تھا، آج وہ کھل چکا تھا۔ میرے دل میں گہری توبہ کی آواز آئی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی کی سمت بدلوں گی۔ میری ساری ہمت اور حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔
میں فوراً اس ہوٹل میں گئی جہاں میں نے پہلے کھانا کھایا تھا۔ وہ جگہ میرے لیے ایک علامت بن چکی تھی، کیونکہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے پہلی بار ایک غریب عورت کو کھانا مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ عورت وہاں کہیں نہیں ہوگی اور میں نے اسے ڈھونڈنے لگی۔ کافی دیر بعد مجھے وہ عورت مل گئی۔ میں اس کے قدموں میں گر کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی جب میں نے اس سے کہا، مجھے تم سے دل سے معافی چاہیے، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر گمسم تھی، مگر پھر اس نے میری حالت دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ اس کے جواب سے مجھے کچھ تسلی ہوئی، لیکن پھر میں نے اس سے کہا، تم نے واقعی مجھے دل سے معاف کیا ہے؟ وہ عورت مجھے دیکھ کر حیران تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مگر میں بار بار اس کے پیروں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگتی رہی۔ اس کا دل نرم ہو گیا اور وہ مجھے معاف کر کے چل دی۔ جب میں نے اس سے معافی مانگ لی تو میں واپس گھر آئی اور اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ وہ خاموش تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں نے کم از کم وہ قدم اٹھا لیے جو میں نے دیر تک نہیں اٹھایا تھا۔ اب میں نے اس دن کے بعد یہ سوچا کہ میرے اندر تبدیلی آ چکی ہے اور میں اپنے رب سے بھی معافی مانگوں گی۔ میری زندگی کے اس حصے میں جو تبدیلی آئی وہ صرف میرے اندر کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ میرے پورے ماحول نے بھی اپنے رنگ بدلے تھے۔ جب سے میں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگنا شروع کی، مجھے ایک سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر اور گھر والوں کے ساتھ اپنے برتاؤ میں بھی تبدیلی لائی۔ جہاں پہلے ہر بات پر جواب دینے کی کوشش کرتی تھی، وہاں میں خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرنے لگی۔ میں گھر کے کام بھی کرتی، جو کچھ بھی ملتا خوشی سے کھا لیتی اور کسی کو جواب نہیں دیتی۔ شوہر کی عزت کرنا میرے لیے اب ایک اہم مقصد بن گیا تھا۔ 6-7 مہینے اسی حالت میں گزر گئے۔ شوہر نے پہلے جیسا رویہ نہیں اپنایا۔ شاید اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے کم بات کرتا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے مکمل طور پر دور بھی نہیں تھا۔ ہماری زندگی میں سکون آ چکا تھا، لیکن ایک دن وہ لمحہ ایسا آیا جس نے میری زندگی میں پھر سے ایک بڑا جھٹکا دیا۔ ہمیں ایک دن بہت بری خبر ملی۔ میرے شوہر اور اس کی دوسری بیوی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک جگہ جا رہے تھے اور راستے میں ان کی گاڑی ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس کی دوسری بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی اور میرے شوہر کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ بستر پر پڑ گیا تھا اور اب کوئی بھی اس کا خیال رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ وہی مرد جو کبھی مجھے تذلیل کرتا تھا آج اس حالت میں تھا کہ اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے خاندان والے یعنی اس کی بہنیں وہ بھی شادی شدہ تھیں اور اپنے گھروں میں ہی رہنا پسند کرتی تھیں، لیکن جب وہ بیمار ہوا تو وہ فوراً اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس موقع پر مجھے احساس ہوا کہ جب تک سب کچھ ٹھیک تھا وہ سب اس کے ساتھ تھے، مگر جیسے ہی وہ مشکل میں آیا سب اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میری ساس بھی یہی سوچ رہی تھی۔ وہ بھی میرے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے اپنے دوسرے گھر چلی گئی کہ وہاں کھانا پینا بہتر ملے گا۔ میرے شوہر کا حادثہ اتنا بڑا تھا کہ وہ بستر پہ پڑا تھا اور میں ہی اس کی خدمت کرنے والی واحد شخص تھی۔ مہینے کے پیسے بھی کم آتے تھے، بس تھوڑی بہت مدد ادھر سے آ جاتی تھی، لیکن باقی کی سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس کی خدمت میں کمی نہیں کی اور اس کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے۔ وہ میری خدمت دیکھ کر اکثر اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر مجھے کہتا، تم نے میرے ساتھ زبان چلائی تھی، اس لیے میں نے وہ سب کچھ کیا تھا، لیکن تم نے صرف مجھے زبان سے دکھ پہنچایا تھا۔ میں نے تو تمہاری اتنی تذلیل کی تھی، میں نے تمہیں زمین پر کھانا کھلایا اور مجھے سزا ملی۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک نیا چیلنج بنے اور میں نے اسے دلی سکون کے ساتھ جواب دیا، کسی معاملے میں تم غلط تھے، کسی معاملے میں میں غلط تھی۔ تم نے اپنی سزا کاٹ لی اور میں نے اپنی سزا کاٹی، لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ الفاظ نہ صرف میرے شوہر کے لیے بلکہ میرے لیے بھی ایک نیا آغاز تھے۔ زندگی میں آنے والے ہر مشکل اور تکلیف کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور جب انسان اس کا صحیح ادراک کرتا ہے تو اس کی زندگی کا توازن بھی بحال ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے تھا، اور میں نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی میرے اندر کے غصے اور تکلیف کا نتیجہ تھا، لیکن اب دونوں کی حالت یکساں تھی۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور وہ بستر پر پڑا تھا، اور میں نے اس کی خدمت کی تھی، اور اب ہم ایک دوسرے کی حالت کو سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار تھے اور اب ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اللہ سے دلی طور پر معافی مانگی، اور میں جانتی تھی کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے ایک موقع دیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اور زندگی کے اس پہلو کو سمجھ کر اپنے گزرے ہوئے وقت کی غلطیوں کا ازالہ کروں۔
اسی دوران میں نے یہ بھی سیکھا کہ زندگی میں ہر انسان کو دوسروں کے ساتھ سچائی اور محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ زندگی کی حقیقت ہمیں خود کو بہتر بنانے اور دوسروں کو سمجھنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ اب میں جان چکی تھی کہ ماضی کے تلخ تجربات ہمیں زندگی کے اگلے مرحلے کی تیاری کے لیے تیار کرتے ہیں، اور ہم جتنا دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اتنی ہی تیزی سے ہماری زندگی میں سکون آتا ہے۔ اس تجربے نے مجھے ایک نئے نقطۂ نظر سے زندگی کو دیکھنے کا موقع دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو اس کی غلطیوں کا احساس دلایا اور ہم نے اپنے تعلقات میں ایک نیا باب لکھنے کا آغاز کیا۔ میرے شوہر کی حالت میں آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہوئی تھی۔ ایک دن ایسا آیا جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن اس کے قدموں میں کچھ لنگڑاہٹ باقی رہ گئی تھی۔ وہ اسٹک پکڑ کر چلتا تھا اور اس کو ابھی تک مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں وقت درکار تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا کام میں بھی پھر سے بحال ہونے لگا تھا۔ جہاں ایک وقت تھا جب وہ مکمل طور پر بستر پر پڑا تھا، اب وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ یہ تبدیلی صرف اس کی جسمانی حالت تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہماری زندگی کے دیگر پہلوؤں میں بھی ایک نیا رنگ آ گیا تھا۔ ہماری محبت میں ایک نیا جوش، ایک نئی شدت آ گئی تھی۔ شروع میں جب ہم دونوں کی شادی ہوئی تھی تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت نہیں تھی، بس یہ ایک ذمہ داری کا رشتہ تھا جو ہم نے اٹھایا تھا۔ لیکن اب ہماری زندگی میں وہ محبت آ چکی تھی جس کی کمی پہلے محسوس ہوتی تھی۔ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور میں بھی اب اس کے بغیر اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتی تھی۔ یہ محبت اتنی زیادہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کی موجودگی کے بغیر اپنا وقت گزارنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم دونوں کی زندگی میں جو خلا تھا وہ اب مکمل ہو چکا تھا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکون میں تھے۔ اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشی بھی دی تھی، اور وہ خوشی ہمارے رشتے کی مضبوطی کا مزید سبب بنی تھی۔ یہ تھا وہ لمحہ جب ہمیں حقیقت میں سمجھ آیا کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم دونوں نے کبھی بھی پرانی باتوں کو یاد نہیں کیا۔ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا تھا ہم نے اسے مکمل طور پر بھلا دیا تھا۔ وہ تکلیفیں، وہ یادیں جو ہمارے درمیان فاصلے کی وجہ بن گئی تھی، اب ہمارے دلوں میں جگہ نہیں رکھتی تھی۔ ہم دونوں نے طے کر لیا تھا کہ ماضی کے جھگڑوں اور تکلیفوں کو اپنے دلوں سے نکال دیں گے اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں گے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتے کی بنیاد دوبارہ سے استوار کی تھی، اور وہ محبت جو پہلے کبھی نہیں تھی اب ہمارے درمیان بڑھ گئی تھی۔ ہم اب ایک دوسرے کی قدر کرنے لگے تھے اور زندگی کے اس نئے باب کو خوشی سے گزار رہے تھے۔ ہر لمحہ، ہر دن ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے اور زندگی کی مشکلات کو ایک ساتھ مل کر جھیل رہے تھے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ محبت، احترام اور سمجھداری ہی وہ چیزیں ہیں جو ایک رشتے کو مضبوط اور دیرپا بناتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے خوشیوں تک پہنچنے کی چابی بن گیا تھا، اور ہم نے ایک دوسرے کو اپنا سب کچھ سمجھا۔ ہم نے سیکھا کہ رشتے میں انسانیت اور معافی کے اصولوں کی اہمیت ہوتی ہے، اور جب دلوں میں محبت ہوتی ہے تو ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کیا تھا، اور اس سفر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، ہم سبھی کبھی نہ کبھی غلطی کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی لفظ ہو، کوئی عمل ہو، یا دل سے نکلا ہوا کوئی فیصلہ۔ انسان اپنے فطرت میں کمزوری رکھتا ہے، اور یہی کمزوری اسے وقتاً فوقتاً غلط راستے پر لے آتی ہے۔ لیکن ایک بات جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کے بعد ان سے سیکھ سکتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فوراً معافی مانگنا چاہیے۔ جب ہم کسی سے غلطی کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے قریبی ہو یا نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ان سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنا صرف ایک لفظ نہیں، بلکہ یہ دل کی گہرائی سے ایک احساس ہوتا ہے جو ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے اور اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اگر ہم کسی کا دل دکھائیں یا کسی کے ساتھ کوئی غلط سلوک کریں تو ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی، اور ان غلطیوں کے اثرات نے میری زندگی میں اتنے پیچیدہ لمحے پیدا کیے کہ میں خود نہیں سمجھ پائی کہ یہ سب کہاں تک جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کا بہت دکھ دیا، اپنی ساس سے بھی بدتمیزی کیا، اور ایک دوسری عورت کے ساتھ بدسلوکی کی۔ یہ سب میرے دل کی کمزوری، میری نفسیات اور میرے غصے کا نتیجہ تھا۔ لیکن ایک دن جب میں نے اپنی غلطیوں کا ادراک کیا اور جب مجھے اللہ کے راستے کا احساس ہوا تو میں نے فوراً معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلی بات جو میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے بغیر انسان کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ اللہ کے حکم کو سمجھنا اور اس کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اللہ سے بھی معافی مانگی اور پھر اپنے شوہر سے بھی۔
وہ معافی جو دل سے نکلتی ہے وہ دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ جب میں نے اللہ سے معافی مانگی تو دل کے سکون اور راحت محسوس ہوئی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تو اس کے دل میں بھی میرے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوا جب میں نے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اس کے بعد میں نے اپنے رشتے کی حقیقت کو سمجھا۔ زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، لیکن ہم فوراً اس کا تدارک کریں اور معافی مانگیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی میری زندگی کا سبق تھا۔ اگر ہم دوسروں سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے دلوں میں سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے دلوں میں سکون اور محبت آ جاتی ہے اور رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت معافی مانگنا ہے، اور جب ہم معافی مانگتے ہیں تو ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی غلطیوں کا ادراک کرتے ہیں اور ایک نیا آغاز کرتے ہیں۔ زندگی میں محبت، معافی اور سمجھداری کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان چیزوں کا اشتراک نہیں کرتے، ہمارے رشتے میں کشیدگی اور دوریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، معاف کریں اور سمجھیں تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اور زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ میں اپنی زندگی کی ان تمام غلطیوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور اسی کے ساتھ اپنے شوہر اور ہر شخص سے جو میری وجہ سے رنجیدہ ہو معافی کی درخواست کرتی ہوں۔ اللہ کی رضا کے بغیر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور یہی حقیقت ہے جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے۔